آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے آپ ڈائریکٹ براہ راست فون پر بات کر رہے ہیں. نمبر آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہے 051-922-4900. بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو کالرز ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بات مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میرا نام منظور نقوی ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی وزیر اعظم صاحب کو میرا سلام پہنچے پہلے تو. جی منظور صاحب سن رہا ہوں. وعلیکم السلام. میں وزیر اعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف، مافیاز کے خلاف، شوگر مافیا، ڈرگ مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا، تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں، شامل ہوں. لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیاز جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا. ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور ہمیں کوئی تسلی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو جی منظور صاحب دیکھیں، میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی، میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. فرینچ ریولوشن ہوئی، انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی، ایک دم سارا چینج آ گیا. خمینی کی ریولوشن ہوئی، سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی. دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج. ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ پرانا سٹرکچر ہے. چینج تو میں آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی. چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو. ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں. یہی ہے چینج. اور وہ چینج، وہ ڈیمانڈ، صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دے دو تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے. چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں. ہم نے یہ جو کیسز طاقتور، جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا، پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں، یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے. آسان نہیں ہے یہ، کبھی بھی کام آسان نہیں تھا. طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا، وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے. آسان نہیں ہے یہ کام. اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا، کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے. امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں؟ کیوں؟
کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے, اپنے ذہن میں ڈالیں, یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں, میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے. اس سے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا, یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے, صرف پنجاب کے سٹا بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے, چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں, ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو, کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا, کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا, کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر, آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد, آپ کو میں نے دعوت دی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا, فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے, اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی, انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا, اور صرف 1-2 نے نہیں 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا تو کووڈ کی وبا آ گئی, اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں, یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے, تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھا دھند فالو نہیں کیا, تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا, اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے, 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے, تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی, اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے, پے رول فائنینسنگ کی, اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی, اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی. اور نہ صرف یہ, اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں
لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے, ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں, ہمارا جو ٹیکسٹائل نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں, وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں, لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی شکریہ. صرف لوگوں کو, اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان, جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسط نہ واپس کر سکتے, سود نہ واپس کر سکتے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا. اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے, اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا. ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا, 250 روپے پہ. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے, تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں. وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں, آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے, وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں. ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی. وہ حالات ہیں. تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں, اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی, ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی, بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے, تباہ ہو گئے. ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب, کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی. ٹیوٹا کہہ رہی ہے انڈو سپورٹرز کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا. اور یہ چینج انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج کہوں, ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں, لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا. ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے, ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی, یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی. جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا, جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں, یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے, ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے, اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا, یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. اب ہم 3 بیک ٹو بیک کالز لیں گے. کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نسیم پٹی ٹرک نمبر 43 GB کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. جہاں پورے علاقے میں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ ڈیم نالا بلاک ہو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے, اور اس علاقے کو
हुकूमत पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके मुताबिक इसे फूड बास्केट कहा जाता है। और जहाँ के एमपी हैं हाफिज मुमताज, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं दी। एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एसडीओ एक्सडीएम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मुझे ये बताएं कौन सा एरिया है? समुंदरी फैसलाबाद, समुद्री के अंदर है? और क्या कह रहा है कि पानी ऊपर आ गया? जी, जेर जमीन पानी जो ऊपर। ये प्लीज यार नाला बंद हुआ है कोई, जिसकी वजह से। ओके, ये नोट करें प्लीज इसका। जी, अगले कॉल है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुख्तसर रखिएगा बात को। जी, क्या सवाल है आपका? जी, कौन साहब कहाँ से? इमरान अब्बासी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मेरा तहल्लुक डिस्ट्रिक्ट अब्ताबाद के गांव दना से, तहसील लोरा है। जी, मेरा खान साहब से सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनको खतून अव्वल को ये कोरोना से इन्होंने रिकवरी हुई है, इतनी मुज़ी बीमारी से इनकी रिकवरी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मेरा सवाल है एक खान साहब से, ये मेरा सवाल भी है और लाखों लोगों की एक मर्सी पिटीशन भी है खान साहब आपसे, कि गोहरा गली ता लोरा अब्ताबाद एक रोड जाता है जो कि पंजाब को और केपी को लिंक करता है। इस रोड पे क्रशिंग स्टोन माफिया और क्रशिंग जो प्लांट्स हैं ये लगे हुए हैं और ये इतने पावरफुल हैं, ये मकामी रहनुमा है, हुकूमती रहनुमा है एक मरी से उनके ही हैं, कि इन प्लांट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले चुकी है। कैपिटल न्यूज जो ये अमित मीर साहब का प्रोग्राम था वहां पे भी इसको अब एक पूरा प्रोग्राम किया जा चुका है, मीडिया जैसे स्ट्रॉन्ग भी लोग भी इस पे आ चुके हैं, लेकिन आज दिन तक ये वहां पे क्रशिंग स्टोन को खत्म नहीं किया जा सका। क्रशिंग स्टोन जो मशीन है और ये वहां पे आज दिन तक रोड की तबाही हो रही है वहां पे, और यकीन करें कि कई दहाइयों से ये वो इलाका है जो कि वो जो सड़क नथिया गली पे जाती है वहां से अब्ताबाद से, उसकी बात कर रहे हैं? लोरा तहसील जो आपने बनाई, आपकी हुकूमत ने बनाई है, तहसील लोरा की तरफ जाती है। ओके, घोड़ा गली। हाँ, घोड़ा गली से नीचे है, लोहरा की तरफ। अच्छा, इसकी इंशाल्लाह ये आज ही मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। मैंने प्लीज़ ये नोट कर लें, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये इसके इनकी पुश्त होती है कोई ना कोई ताकतवर की, क्योंकि ये सारा हमारी माहौलियात को तबाह करते हैं। तो इसके ऊपर आज ही एक्शन लूँगा इंशाल्लाह। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं गुजरात शहर से शहजादी अमरीन बात कर रही हूँ। मुझे वज़ीर आज़म से बात करनी है। जी, सुन रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात कर रही हूँ और अपनी फीलिंग बता रही हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी खान साहब, मैं और मेरी फैमिली ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी और होनेस्ट इंसान हैं। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद था कि आप कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा पाकिस्तान के हक में ही फैसले करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में जब हमें ये खबर सुनने में आई कि आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है, तो यकीन जाने ये सुनकर हमें बड़ी तशवीश और मायूसी भी हुई। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ कि ये IMF ये कौन सा जानवर है। ये समझ तो जाएं कि ये IMF है क्या चीज़, होता क्या है। हमाद ने आपको शुरू में हमाद अजहर ने आपको बताया कि जो पाकिस्तान हमें मिला था उसमें सबसे बड़े दो खसारे थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये कि आपकी आमदनी और ख़र्चे में खसारा, और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उसमें तारीखी खसारा था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। तो जब ये नून लीग आई थी तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा था। जब हमें पाकिस्तान मिला तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। और हमने अब अपनी किस्तें देनी थी। किस्तें ना देते, जो कर्जे लिए हुए थे तो डिफॉल्ट कर जाना था, डिफॉल्ट करना था, मुल्क ने बैठ जाना था, महंगाई आ जानी थी, वगैरह वगैरह। अब इसमें हमारे पास क्या रास्ता था कि हम किसी तरह कर्जा लें, कि जब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होता तो हम कर्जा लें, या जब तक आमदनी नहीं बढ़ती
تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور جب آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب آئی ایم ایف قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا, وہ قرض دینے والا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے. آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو, اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں, وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا, میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, کمرشل بینک کے پاس جائیں, وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں, مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے ہی نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لنڈن میں بڑے بڑے محلات, بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں, اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی آپ کیا کریں ملک. سو جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہم ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ, آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں, کم باہر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے, یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے, میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں, اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, اس کے پراپرٹیز بھی ہیں, مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں, اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے, کر رہے ہیں, مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب, کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد سلیمان ہیں ٹورانٹو سے, کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹپس دیں گے, اور ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا, فوراً ہی کام شروع کر دیا. دیکھیں کرونا کا میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں, اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے, کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں یہ تو, بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو مینٹلی بھی زیادہ طاقت ملنی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت ملنی چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں روزے رکھیں.
لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے 1 سال احتیاط کی، نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا، نہ میں کسی ریسٹورنٹ میں گیا، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے، کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے احتیاط نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا. خیر اللہ نے کرم کیا، کیونکہ یہ اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں. میں آپ سب سے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے، میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں. اس سے بہت سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. تو اگر ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ہم برداشت نہیں کریں گے، بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے پھر سے میں کہوں گا احتیاط کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ سر صداقت علی بول رہا ہوں، ٹائیگر فورس تحصیل اور ضلع جانگ گاؤں کوٹے سے. شاہ میری تمام ٹائیگر فورس وزیر اعظم صاحب کو دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میرا سارا ایشو ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہمارے ریلیف غریب عوام کو دے رہے ہیں 7 ارب روپیہ، تو یوٹینٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں، گاؤں میں ہیں، وہ بلیک کر دیتے ہیں. اور 2-3 کی ہم نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ IMD تک ہم ملے ہوئے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں، بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز. جی میں یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا ڈیول چارج فائنانس کا بھی ہے، تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگاؤں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پورا سامان پہنچانا ہے، ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے، یعنی کہ سارا جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا. انہوں نے سیبوٹاج کیا، عدالت میں کیس کر دیا، وہ آٹومیشن نہیں ہوئی، نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے. یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں سامان پہنچانا ہے، یہ میرا وعدہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بازار کھولنے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں، اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا. ہم تقریباً 75% پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے، اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپلیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو باقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستا آٹا خرید سکے، وہ سستی گھی خرید سکے. ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا، یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا. یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک 100% ہم کور کر لیں گے پاکستان کو. تو ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو، عام آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے، اور وہ بنیادی چیزوں پہ، دالوں پہ، آٹے پہ، گھی پہ، تاکہ عام آدمی کے لیے یہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے یہ نہ پڑے.